بسم کرو اللہ کرو بسم اللہ سید اسد عباس بخاری. بہت اچھے انداز میں ہمارے نہایت محترم سید مداح شاہ صاحب مقامی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بڑی ہی درد میں مصائب اور فضائل بیان فرما رہے تھے. اب دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ذاکر اہل بیت سید اسد عباس سرگودے سے بخاری، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں. ہاں جی. ان کے بعد ذاکر اہل بیت امداد حسین شرازی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں. ان کے بعد وہ پڑھیں گے. مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات ہے. اللہم صل رحم اللہ من یقرأ سورة المبارک الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فی طویل. اللہم یا مدبر الامور ویا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لدود علیہ السلام افعل بنا ما انت آلو ولا تفعل بنا ما نحن آلو بجائے محمد وآلہ الطاہرین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ، یزیدیت مردہ، آل محمد دشمن تھے لعنت. صبح صبح دا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ گائی شہیداں کسی تعارف دا محتاج نہیں، بہت بڑے عزادار سادات مومنین، لیکن شاید اپنے کماں کاجاں چ مصروف ہیں. سیدزادے بڑے خلوص نال پھوڑی وچھائیے. با سید علمدار شاہ صاحب مالک انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرمائے. اس پورا شوب اور مشکل ترین دور دے وچ سائیاں دا ذکر پھر خلوص دے نال مالک خارچ اخراجات لنگر نیازاں ذاکرین دا پڑھیا اپنی پاک بارگاہ چ منظور و مقبول فرمان اور اس دا پاک ثواب انہاں دے مرحومین دے نامہ مال درج فرما. انہاں دے بھائی جان سید باقر شاہ صاحب مالک درجات بلند فرما. باسید اختر شاہ صاحب ساڈے دیرینہ ساتھی دبئی دے وچ مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے. باوازکار شاہ صاحب مالک انہاں دے بھی درجات بلند فرمائے. جملہ سادات و مومنین گئی سیداں مالک درجات بلند فرمائے. جڑے تشریف فرماؤ خندہ پیشانی نال ایک سونی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صلوات الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی الرسول المصدق
المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبيبنا حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد الصلاة والسلام على سيدة جلیلات المخدومات المظلومہ مظلومات المحرومہ جڑے رومن والے محرومات ان حق میراث سے ابیا جڑی بیبیاں دیاں بابا دھی رول گئی اور میں صدقے کوئی دیر لگی ہے ابتدا مقدمہ کربلا لوگ آدھے حادثہ ہویا ہے میں تے کو دساں حادثہ ہویا ہے یا ایدی ترتیب پہلے دیتی گئی ہے جیڑی بیبیاں دیاں بابا تیڑی قبر دی مٹی اجا رنگ تبدیل نہیں کیتا مسلمان میرے دروازے تے آ گئے شرم کر کے نہ رویں بھائی بابا جس دروازے تے کھڑے کہ قرآن دیاں آیتاں پڑھدا میں صدقے صدقے بابا اجازت منگدا میں وہ دروازے اجازت نے منگی بابا وہ دروازہ جلایا لے اندر تیری دھی زہر آئی بابا میڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی نے میرا محسن شہید ہو گئے بابا جنہ دیاں دے پیو مران لوگ فاتح کیتے آندن بابا میں سکھ دی رہی ہوں کوئی مدینے دا بندہ میرے گھر نہیں آیا ہائے ہائے آدھی رہی ہیں قبر تائیوں دو ارمان گن کے ویسا ابل حسن دا حق غصب کیتا نے میرے پاک گواہ جھٹلائے نے آدن زہرا تو مسئلے تو بھول گئی ہیں تہک ویلا تو رو رو کے پیا دیے رنگ بدل گئے درباراں دے او میں بسم اللہ کرا بڑی قبول مجلس ہے کیڑے ویلے دا بن پڑا ہے 3.5 گھنٹے پیو دے منبر تو خالی ول گئی جدا آئی سر دوال گیا اے سیدہ من معاف کر رہے میں آپ سیدہ اپنی جدہ ڈاکی میں مصائب پڑا جدا ولی فضا گلا کیا دی بی بی میں ہونے دربار گئے سار دوال جان کے بنی او ملے سر فضا کو رنگ گلا کیا دیے رنگ بدل گئے دربار دے حالات تھے تبدیل جیڑا رنگ دربار او میں صدقے دعوے کھائیاں من پہ گئی ہور کیڑی بی بی رو کے آدھے نہیں بچ دی چادر زینب دینا پوچھ فضا تفصیل روندی تائیں گل کوا جیڑی ٹر نہیں سمدی ویچ ویلے دیوا
کی میں ترسی نانا میل بی بی آدھے پتر کوئی دا ویکھیا دی دے ہتھاں چ رسیاں ویکھیا نہ دربار نہ رلن والی دیاں دیاں اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات سونا استقبال کیتا نے میں حق بندا ہی سادات دا کیونکہ پھوڑی سادات دے ویڑے چ میں تھوڑا جا ذکر فضائل کیونکہ ذکر فضائل بھی بہت ضروری ہے پاک پیغمبر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بمصداق زبان عطار اس وقت تک نطق نہیں فرمیندی گل نہیں کردی جب تک وحی الہی نازل نہ ہو بڑی مہربانی سادات حوصلہ افزائی دا شکریہ تے او پاک ذات ارشاد فرما رہی ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب تواڈے بچیاں نوں بھی یہ حدیث یاد ہے تے پڑھنی اس واسطے ضروری ہے کہ آئندہ آن والی نسل وچ منتقل ہوئے اپنیاں مجالس نو لفظ مجلس عربی دا ہے اور کسے بھی بیٹھک ڈیرے تے بہ جانا اس نو آدن مجلس سن دے میں ہو عربی مجلس جلسہ اے دوئے اتھوئی ایکو خاندان دے لفظ جالسا تو جلسہ مجلس جہاں بیٹھ جائے پبلک 8-10 افراد مل کے بہ جان تے اس نو آدن مجلس عربیاں تے اپنا نہ ہی مجلس رکھے اپنے بیٹھک نو آدن مجلس کھولو تو دے بہو پیغمبر فرما رہے ہیں بے زینوا مجالسکم جس جگہ بھی بہو اے تو انہوں میں مفہوم رس رہا ہوں جتھے بہو بھاویں ڈیرے تے بہو بھاویں امام بارگاہ چ بہو سنتے پہ ہو بھاویں مال ڈنگر چراندے تسے بیٹھے ہو جتھے 8-10 بندے بہ گئے سائی فرمیندے ہور ذکر نہ کرو علی دا ذکر کرو حیدری کیوں اگے اس دی فضیلت بھی دس رہے کیوں ذکر کرو علی دا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر عین عبادت علی علیہ السلام دا ذکر میرا ذکر اللہ دا ذکر عین عبادت لہذا علی علی کرنا علی دے فضائل پڑھنا علی دے قصیدے پڑھنا علی دی ربائیاں پڑھنا علی دے جملے پڑھنا فضائل دے اللہ دی عبادت اور وہ عین عبادت ہے حیدری ابتدائی مجلس ہے اور بڑا سونا پہ سن دو میں مطمئن ہاں بڑے سونے سونے خطیب تے علماء بعد پڑھ سن مصائب خان میں توڑے گھر دا بندہ زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی ایک خاکہ پیش کرنے توڑے سامنے یہ آج کل جڑا بل تے اختلافات جڑیاں پریشانیاں پیدا ہوئیں کیا یہ تازیاں نویاں یا پرانیاں انہوں تازہ کیتا گے جاگدے پہ ہو اے حالات حاضرات بھی تھوڑی گفتگو ہوئے نا ہاں جی آج کل جب تک انسان اپنے عقیدے دا اپنے نظریے دا دفاع نہ کر سی وہ قائم نہیں رہ سکتا 1400 سال تو لے کے ہو تک جاگدے پیو جی
اپنے نظریے دا فقط شیعہ قوم دفاع کر رہی ہے مجالس حسین اسی آدھے حسین زندہ باد، یزید مردہ آباد، علی حق تا امام ہے، حق علی نہ لے، علی حق نہ لے، 12-14 سچے، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، سارے دے سارے محمد، پیغمبر فرما رہے ہیں سارے دے سارے محمد، خالق نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ آ کے جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، سارے بولو حیدری۔ غور ہے اے ایسی عقیدہ کرو بارو لیا یا قرآن و حدیث چوئے یا اللہ دا تے اللہ دے پاک رسول دا دیتے ہوئے عقیدہ ہے جدا پرچار کر رہے ہیں تے پرچار بھی قرآن و حدیث دے اندروں کر رہے ہیں، پھر تکلیف کیسی ہے، پھر دشمن کے صحن میں کھلبلی کیسی ہے، کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، جب حق کی بات کی جائے باطل کے گھر میں صفے ماتم بھی چاہتی ہے۔ حیدری بابا سرکار تاریخ پڑھو، بنو عباس دے بڑے بڑے بلے آئے، معتصم بلہ، فلانا بلہ، فلانا بلہ، وہ سارے بلے رل کے کوئی بل پاس نہیں کر سکے۔ 1400 سال تو بعد آزاد دنیا میں کیڑی خام خیالی جو پھردا پہ آئے جو اپنا عقیدہ ٹھوس دے سن کسی تے نہیں۔ میں اپنی قوم دا ادنا جہا خادم تواڈے سامنے تے اپنے عزیزاں دے سامنے ایک عقیدہ پہ ہکو، اور وہی گل وزنی اتنی ہے کہ شام تک تواڈے اذہان وچ راسی، اور انشاءاللہ بعد بھی یاد کرسو سید گال کر کے گئے بھئی اللہ فرما رہے اللہ دا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ آؤ دین اسلام ہے، اسی کوئی جھلے تے پا دینا بھئی گلی گلی محلے محلے جلوس تے آزاداریاں تے خرچ اخراجات چند چڑھے تے شروع ہوئے ہیں ہون تک تے قیامت تک یہ جاری ساری راسی، اس کام ختم نہیں ہونا۔ اللہ آکھ رہے بھئی میرا پسندیدہ دین دین وہ پیچھے والے حضرات دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دی ترویج و تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ آئین قدرت، اللہ نے ایک آئین بنایا جس نو آئین قدرت آدین، او دا نام اسلام رکھیا، اور اس دی تشریح واسطی، اس دی تبلیغ واسطی ایسے معلم بھیجے جڑے اس آئین تو واقف ہیں۔ سن دے پہ ہو او گائی دے مجمع میں ان کے تشریح کرا ہے جی میں آسان کر رہا ہوں۔ مثلا کوئی کیس بن گیا عدالت کسی دا، ٹھیک ہے جی، کوئی رولا ہو گیا، سب تو پہلے کیا کرنا ہے؟ وکیل دی فیس ہے بے اتنی فیس رکھو، پھر وہ بعد وکالت نامہ، کیس دائر، موکل پیش ہو گیا وکیل نال، تو جو ہے بھائی کیوں وکیل دی کوئی شکل بہت سونی، بولو کوئی چنگے خاندان دا ہے بھائی، ایک سید جاندا بھی ہے، بی اے ایم اے پڑھیا بھی ہے، پھر وکیل دی کیوں ضرورت ہے؟ جاگنا بھائی میں سمجھا رہا، وکیل دی اس واسطے ضرورت ہے۔ وہ آدن شاہ صاحب تو نہیں پتا اے جڑا پاکستان دا آئین ہے اس دیاں بہت ساریاں شکن، اور انہوں وہی سمجھ سکتا ہے جڑا وہ آئین پڑھیا ہوئے۔ جاگنا بھائی غور ہے، انہاں شکاں نو جاندا ہوئے، پڑھیا ہوئے، تے جس او ڈگری LLB
حاصل کیتی ہوئے وہ بعد وہ پریکٹس ہوئے پھر وہ یہ سمجھا سکتا ہے جس ویلے دنیا دا بنیا انسان بنایا نا پاکستان دا آئین اے 73 نہیں بنیا یاد نہیں ہے بھائی انسان دا بنیا ایک آئین وہ کسی وکیل اور معلم تو بغیر سمجھ نہیں آ سکتا کہ اللہ دا بنایا ہوا آئین کس طرح کسی آئین سمجھانے والے کے بغیر سمجھ آ سکتا ہے حیدری اور پھر یہ آئین بنایا کیوں بھائی اللہ نے چونکہ انسانیت نو خلق کیتا تے دنیا تے بھیجیا فرمایا بھی جس ویلے راسن آپس انہاں دے جھگڑے تے مسائل انہاں دے رہن سہن واسطے انہاں دی زندگی بسر کرن واسطے انہاں دے رشتے ناتے جائیداداں معاملات واسطے ایک آئین بنایا اور اس آئین دی تشریح واسطے 1,24,000 نبی بھیجے ہن میری گل پہنچ رہی ہے جی آدم علیہ السلام نبی اور وہ بعد حضرت نوح علیہ السلام نو شریعت دیتی بھئی سوال ہے بھئی جل دین موجود ہے جاگنا بھئی دین اسلام شریعت اور ہے دین اور ہے اسلام دین کا نام ہے جسے اللہ نے پسند کیا ہے سمجھ آ رہی نے اور اس وچ ایک شریعت بنائی اور شریعت بھیجی نبی والے پاسے اس نو بنایا رسول بھائی 1,24,000 نبی 313 رسول 5 اولو العزم صاحب شریعت نبی حضرت نوح صاحب شریعت تہاڈی پریشانی ختم کر رہے ہیں جلدی رات گھبرائے تے نہیں نا نیڑے ہو جاندے تو اور مینوں آسانی ہو سی بہرحال تسی بہت دور بہ گئے ہو نوح علیہ السلام بڑی اہم گل کر رہے ہیں جی نوح علیہ السلام آ جاؤ اگے آ جاؤ پیچھے جڑے بندے بیٹھے بسم اللہ ضعیفاں نو چھوڑ کے نوجوان اگے آ جاؤ صلوات بر محمد و آل امام بھائی مجمع نال بویا کرو بھائی بلا فصل دے قائلاں و خلیفہ تو ہو بلا فصل تو یہ بھی ایک نماز ہے تو جو ہے نا ہن گل سمجھ آ رہی بھائی 5 اولو العزم جس ویلے دوسری شریعت آئی پہلی منسوخ تیسری آئی دوسری منسوخ چوتھی آئی پہلیاں 3 منسوخ 5ویں آئی پہلیاں 4 منسوخ کتاباں آسمانی 4 جاگنا 5ویں شریعت آخری رسول انہاں تو بعد نہ کوئی شریعت نہ رسول جاگنا بھائی انہاں تو بعد نہ کوئی رسول تے نہ شریعت اور جس ویلے شریعت ملی فرمایا ہر دور دے وچ اللہ نے اس دے مطابق معاشرے دے مطابق معجزہ عطا کیتا اپنے نبی نو رسول نو جاگنا بھائی نیاز مولا داؤد دے دور وچ کاریگر بڑے ہیں اللہ لوہا موم کرن دا معجزہ داؤد نو دتا جاگ دے پیو موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بڑے لوگ فصیح بلیغ ہیں اللہ کلیم اللہ بنا چھڑیا موسیٰ نو تو جو ہے حضرت عیسیٰ دے دور وچ بڑے طبیب تے حاذق ہیں ڈاکٹری دا بڑا عروج آئی نسخے بیماراں نو مردہ قریب مردہ نیم مردہ نو زندہ کر لیندے ہیں اللہ فرمائے عیسیٰ گھبرانا نہیں اے تا بیماراں نو صحت یاب کر دینا میں اللہ تینوں مردہ زندہ کرن دا معجزہ عطا کر رہا ہوں یسوع المسیح جیزس او مردہ زندہ کرنے ہیں تو جو ہے آیا دور پاک پیغمبر دا فرمایا میرا حبیب میرا یاسین میرا مزمل میرا طٰہٰ گھبرانا نہیں جس معاشرے والے پاسے تو نبی مبعوث ہوئے اتھے 2 چیزاں دا عروج ہے ایک عرب فصاحت و بلیغ بڑھائے فصیح بلیغ ہے دوسرا عرب بہادر ہے
عرب دی فصاحت و بلاغت دا مقابلہ کرنا ہوئی تو قرآن پیش کرنا، اور عرب دی شجاعت دا مقابلہ کرنا ہوئی تو حیدر قرار پیش کرنا۔ سارے بولو مل کے نعرہ مارو، حیدری تو جو ہے۔ اور پھر ختم ہو گئی گفتگو۔ پھر جس ویلے نمازاں پہنچا چکے، روزے پہنچا چکے، سارا حلال حرام پہنچا چکے، حج کیتا پیغمبر اسلام تے کیتا ایک ہی حج، وہ آخری حج تو جو ہے وہ آخری حج، ایک حج 1,24,000 صحابی نال جاگنا بھائی۔ آخری رسول، رسالت دا باب بھی بند ہو رہا ہے، شریعت بھی اور کوئی نہیں آمنی، کتاب نے بھی نازل نہیں ہونا، تے دین نے رہنا ہے قیامت تک، دین میں قائم رہنا ہے قیامت تک۔ اور میں سید دی محنت رہ گا نہ جائے۔ اللہ فرمایا ہے میرا حبیب بے شک تینوں دین دی تبلیغ دا ٹھیکہ دیتا ہے قیامت تک، تو اور میرے کو جلدی واپس آنا چاہتا یا میں بلا رہا، تے پھر دین دی تبلیغ دا ٹھیکہ کسے اپنے جے دے نام منتقل کر، جڑا تیرا وسیع ہوئے، تیرا نائب ہوئے، تیرا وسیع ہوئے، تیرا نائب ہوئے، میری طرفوں بنیا ہوئے، ووٹاں دا بنیا ہویا نہ ہوئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسولو، جاگنا بھائی، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرا حبیب جو کچھ تیری طرف نازل ہو چکا ہے اسے پہنچا دے، اگر تو نے یہ کام کر کے نہ دکھایا سمجھ تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا۔ بولو بھائی حیدری۔ انسان دے شر تو تینوں اللہ بچائے گا، ایدہ مطلب ولایت علی اتنی آسان نہیں، اتھے بھی شریر لوگ ہن۔ تو جو ہے پلان دا ممبر بنیا، بڑا طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا پیغمبر نے، تے انہاں کو اقرار لے آئے بھی پہنچائے، بلا یا رسول، اے بھی نمازاں روزے حج، اے حلال علی نسل، حلال حرام وراثت دے مسائل جو کچھ بھی ہے تو اڈے تک پہنچ گئے، انہاں کے پہنچ گئے۔ فرمایا خدایا گواہ رہنا میں نے سب کچھ پہنچا دیا ہے، ہوں وہ پہنچا رہے جدے بغیر رسالت نہیں بچدی، تے جملہ ایک آکھا ہی تھے اگر رسول دی رسالت علی ولی اللہ تو بغیر نہیں بچدی، میرا تیرا عمل کی میں بغیر ولایت تے بچ سکتا ہے؟ حیدری سیدھی جی گل ہے، الجبرا تے ہے نہیں۔ پاک پیغمبر نے امیر المومنین نو جتنا لمبا خطبہ دیتا ہے نا، امیر المومنین نال آن قبلہ علی نکی نکن صاحب لکھنؤ والے بڑی بزرگ ہستی ٹور گئے، بسم اللہ دا ثواب انہوں نے پہنچے، مالک درجات بلند فرمائے، بڑی تبلیغات ان سید دیاں۔ انہیں ایک بڑا لطیف جملہ اگر تسی لطف لگو تے ارشاد فرمایا، وہ کہنے بھی جتنا بھی لمبا خطبہ ہی نا، آخری گل جتنا لمبا خطبہ ہی لوگ سن دے رسول نورین وے دے علی نورین۔ کیوں؟ سارے بولو گے یار حیدری۔ شاید انہوں نے حضور دی حدیث یاد ہو سی، النظر الى وجہ علی عبادہ، علی دے چہرے دی زیارت کرنا عبادت ہے، حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ۔ اے جڑے اتھے بیٹھے ہو سارے این عبادت پہ کر دیو، علی دا ذکر پہ سن دیو۔ پیغمبر اسلام نے 1.25 لاکھ حاجیاں دے سامنے امیر المومنین نو چاہ کے دو ہاتھاں نال فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ چواں پاسے کر کے چواں پاسے اے حدیث پڑھی تے دنیا کو اقرار لیا،
ترے دن خیمے وچ عرب دے بدو وڈے وڈے صحابی علی دی بیعت کردے رہے. بخن بخن لاقیبنا علی لاقیبنا ابی طالب، او ابو طالب دا بیٹا علی مبارک ہووی تے ساڈی طرف بیعت قبول کر. اور بیعت تو علی ولی اللہ تے کیتی ہے تے مکریا بھی تو ہے نا، اسی تو نہ مکرے، اسی تے اذان وچ بھی کلمے وچ بھی نماز وچ گواہی دے کے آ دیا علی حق کے. تو جو ہے بس سامعین محترم، اسے علی دیاں دھیاں رل گئیاں شام دے بازار، دشمنیاں نے علی ولی اللہ نال. سیدہ بس زیادہ نہیں، میں مان انہوں نے ٹائم دے، میں بھی ایک اگے ڈیوٹی دینی. اوف 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 کیڑی دشمنیاں نے امیر المومنین دے نال. انہاں ظالمہ آکھے اے شاہ صاحب پڑھ دیا مداشا جی تو ملعون جڑا فخریہ انداز نال آکھری اتھے بی بی دا بڑا خطبہ ہے عالیہ زینب سلام اللہ علیہ دا تے امام سجاد علی زین العابدین دا خطبہ ہے. جس ویلے گھبرائے اس خطبے تو بعد گھبرا گئے کہتے ہن کے کراں ہن کے کراں. انہاں آکھیا ہن ایک کوئی کم بچے اذان دے. اس آکھیا ایک بندے نال کم نہیں، او 10-15 بندے اکٹھے ہو کے ہن بھی مسجد بنو امیہ چ ہن بھی جڑے زوار بیٹھے ہو ہن بھی اذاناں دین دن اکٹھے ہو وہ سنت یزید ادا کر رہے. تے جتنی دیر کھڑی رہی یا نبی دی قبر ہل دی رہی، نبی برداشت نہیں کر سکے. بی بی آدھی کمینہ تو آدھے باغی ہے باغی ہے، نماز پڑھ دیوں 13 ضربہ نال مارے اس. خبردار خاموش ہو جا. جس ویلے بی بی دا لے جائی اتنا دردناک گئیں. عبداللہ ابن عفیف ایک صحابی رسول ہیں، اسی ذکر کر دیا نا صحابہ دا. حسین صحابی رسول نا تخت دی تلوی پوڑی تھے حسین دا سر رکھیا خامس آلے ابا یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، او میری اکھاں دی ٹھنڈک، میرا میوہ دل جنوں زبان چساونا تے گلے تے بوسے دیونا، او دا سر یزید نے اپنی تلوی پوڑی تے رکھا ہے. میں بالامدار شاہ جی 12 دفعہ مسلسل دبئی تو قافلے نال شام گیا، مینوں سعادت ملی. میں ہر دفعہ اٹھے اسے ممبر تے میں مجلس پڑھی، منہ تخت والے پاسے کر کے نا اگے ہوندا ہی مجمع، بہت بڑا مجمع، جمع غفیر، عربی بیان، پاکستانی، انڈین، بہت بڑا 300-400 بندے دا قافلہ ہوندا شاہ صاحب. اور یقین کرو اتھے بی بی دی وکالت کیتی سید ساجدین دی، تے میں جتنی دیر اتھے پڑھدا رہا نا میرے بدن وچ لرزا رہندا ہی. پوچھو کیوں؟ میرے ذہن وچ اکو سوال ہے، اگر یہ بات تواڈے ذہن تک منتقل ہو گئی شام تک روندا رہا سے. میرے ذہن وچ ایہو بات آئی، کجا علی دی دھی کجا شرابی دا دربار. اس لائق ہے بی بی. سید نے پڑھے نا عبداللہ ابن عفیف ایک صحابی رسول، اکھاں تو نبی نے ایک اکھ جمل ضائع ہوئی، امیر المومنین دی معیت لڑدے ہوئے ہیں. صحابی امیر المومنین عاشق علی ہیں، وجہ ہے تو دوجی اکھ
سفین ہی ضائع ہو گئی. تے جس ویلے اکلے ملن نہ مولا نے تیمارداری کی تھی، عبداللہ دو اکھاں تیریاں چلیاں گیاں، کچھ منگے ہاں میں علی تین دین رہا. اس ویلے عبداللہ رو کے آدھن مولا میں اکھاں دیو. تے عبداللہ نے رون نال جسے اکھاں منگیاں سنا تے امیر المومنین دی ڈھا نکلیے. علی جا بہادر رونا ہے، میرا تیرا رونا آسان ہے، علی دا رونا مشکل ہے. علی اللہ دا شیر ہے. علی رونا ہے، قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا ہے مولا کوئی گستاخی ہوگی. سن سے جملہ ایک کو جملہ پڑھنے، کوئی گستاخی ہوگی؟ فرمایا نہیں. اکھاں منگیاں نہیں تو مولا دیو نا. فرمایا نہ مانگ اکھاں، ایک وقت آسیا شکر ادا کر سے میری آنکھیں کوئی نہیں. ازادارے انہوں خطبے دی آواز آئی، کھڑا ہو گئے پتر بھتریے نال آدھا اینا علی ابن ابی طالب. او لوگوں کیا رجت دا زمانے علی آگئے؟ پتر آخیا نہیں ہو میں بسم اللہ کرا تھوڑے گریہ قبول فرماوے، مولا تھوڑے بچے دی حیاتی دراز فرماوے، بے ریا عبادت پہ خاک تے بہ کے کر دے. فرمایا نہیں نہ علی ہے نہ رجت ہے. تے آدھے پھر کون ہے؟ میں بھولتا نہیں ہے آواز علی دی. پترا دن بابا اے علی نہیں تو پھر علی دا کوئی پتر ہو سی. رو کے آدھے نہیں ہوئی ارمان علی دا پتر بھی نہیں. فرمایا میں بھولتا نہیں آواز کے دیے. رو کے آدھے علی دی وڈی دھی زینب دی آواز. آزادارو آدھے میرا منہ نجف والے پاسے کرو. انہاں نجف والے پاسے منہ کی تاس رو کے آدھے السلام علیکہ یا امیر المومنین. او مومنہ دا امیر میرا سلام ہوئی. صدقت یا امیر المومنین، مولا سچ آکھیا وے. پتراں پوچھیا کیڑی گل سچ پہ آدھے علی آکھیے؟ آدھے جے ویلے سفین وچ دوجی اکھ ضائع ہوئی ہے نا میں علی تو اکھاں منگیاں ہن شکر پیا کردا اگر مل ویندیاں زینب دے ننگے سر تے او میں صدقے. ختم ہو گئی گفتگو، ایک کو بند پڑھنا ہے. شاہ صاحب اتو چھوڑ گئے میں وہ پڑھنا ہے. جی چمٹ پردہ دار بی بی ایک رسی چ قید آئی. میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا. ہاں ایک رسی چمٹ پردہ دار بی بی تے بچے انہاں وچ ایک چھوٹی قیدن آئی. اے جدی 13 سفر شہادت منائیے. گلے ڈاڈی رسی آئی، ملوٹا چولا، ایک پیر چیندی وقت دوجا چیندی. یزید دی گود دی بیٹی بیٹھی جدا نام رملہ ہے. یہ آدھی بابا او میری ہم سن ہے میں اس نے ملنا چاہتی ہوں. یہ آدھے ونج مل. یہ لتھیے شاہانہ لباس قریب آ کے آدھیے بی بی تو کون ہے؟ قیدن تو کون ہے؟ ہاں بی بی اشارہ کی تے گلے والے پاسے. آقا سید ساجدین نے اینجے رسی ڈھلی کرائی. بی بی متکلم ہوئی. فرمایا انا سکینہ بنت الحسین. حسین دی دی میں حسین بادشاہ دی دیا. رملہ دیئے بادشاہ دی دی میں او ویکھ میرا بابا تخت تے بیٹھا ہے. میرا لباس دیکھ، اپنا لباس دیکھ، میرے کناں چ دورن. بی بی رو کے آدھیے رملہ اے دور تینڈے نہیں. یاراں دی رات شمر میرے کناں چ لہر. ادادار رملہ دیئے کیوں جی شہزادی میرا لباس ویکھ. اپنا لباس ایک منزل بدائی میرے حصے دی مجلس ہو گئی. مولا تھانو آباد رکھے بانی مجلس دے مالک رزق وچ بخت وچ اضافہ فرمائے. ازادارو رملہ دیے بچی تو کیو جی شہزادی ہے. شہزادی میرے کنا چ درن میرا لباس ویکھ تیرا لباس میں لائے. سکینہ رو کے آ دیے کسے بزرگ بند لکھے ویر اکبر دی شادی کی ساڈے پو کپڑے بنوائے.
اساں سام رکھیا ہے ڈیڈا بھی توڑی متا قبر سیرے بی بی آدھی ایسا کشام غریبوں ہائے لوٹ پہ گئی ساڑے ویر گئے ہیں مار ایک چولا بچیا ہے رملاو آئیا شہر تنڈے وچ پائے او تخت تلوی پڑی میرا بابا حسین آ کڑیاں تے توکا چ میرا ویر سجاد اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت سید اسد حسین بخاری جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے تھے. اب میں پاکستان کے نامور شرافا کستی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ذاکر اہل بیت سید امداد حسین شیرازی اتھر ان سے گزارش کروں گا ان سے پہلے ان کی اجازت کے ساتھ میں جناب کے سامنے اپنے والد سید عدالت حسین شاہ مرحوم کی ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے امام زمانہ کی شان میں ایک قطعہ لکھا تو میں جناب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے والد صاحب کی جو شاعری ہے پورے پاکستان میں پڑھی جاتی ہے. پنجابی میں قصیدے ان کے اشاعت، اردو میں سویرے سویرے جو حبیب خدا نے علی لا فتح کو خیبر بلایا سویرے سویرے، یہ آپ نے سنا ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں. تو یا علی مدد کی ربائیاں جو پاکستان کی بہت بڑی شخصیت جن کا نام لینے سے ہی پوری دنیا جن کی مجلس سنی شیعہ نے سنی، ریاض حسین موچ وہ بھی پڑھتے تھے تو وہ میرے والد صاحب کی لکھی ہوئی تھی کہ مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد. مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد. میں اب آپ کے سامنے ایک ان کی ربائی جو سنانا چاہتا ہوں شاہ صاحب، وہ سرکار امام زمانہ کی آمد کے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور میرے امام کا جب، حضور میرے امام کا جب پلٹ کے دنیا میں آنا ہوگا، حضور میرے امام کا جب پلٹ کے دنیا میں آنا ہوگا، فلک جھکیں گے زمین اٹھے گی، ادب سے کعبہ میں لانا ہوگا. یا علی. وہ کہتے ہیں کہ ہوا چلے گی مچل مچل کر، ہوا چلے گی مچل مچل کر، حسین پہلو بدل بدل کر، چمن چمن میں بہار ہوگی، کلی کلی مسکرانا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وہ لمحہ شہید ہوگی، وہ لمحہ شہید ہوگی کہ ایک محمد کی دید ہوگی، جمال یوسف کمال عیسیٰ جلال حیدر دکھانا ہوگا. کہے گی دنیا نواب تو ہے، کہے گی دنیا نواب تو ہے، خطیب تو ہے، خطاب تو ہے، ادوب حیدر کو بھی عدالت علی کا نعرہ لگانا ہوگا. آپ ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت سید امداد حسین شیرازی صاحب، ان کے بعد وقفہ نماز ہوگی تو مسلسل ذاکرین ہمارے پاس شاہ صاحب پہنچ چکے ہیں تقریباً جی. تو ان کے بعد جو جن ذاکرین پڑھنا ہے ان میں سے ذاکر سبطین حسین بٹی کمالیہ، ذاکر سید بشیر زیدی صاحب، ذاکر سید امجد شیرازی سائیوال، ذاکر فیاض حسین ساکی، ذاکر خرم حیدری پنڈ رحیم شاہ، ذاکر سید شہنشاہ نقوی صاحب آخر میں وہ پڑھیں گے. اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت
سید امداد حسین شرعی صاحب کے وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں. بلند تر صلوات.